بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. محترم حاضرین، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، مختصر سے الفاظ میں اگر یہ بتایا جائے کہ نبیوں کے بھیجنے کا، کتابوں کے نازل کرنے کا کیا مقصد ہے، انبیاء کیوں آئے، کتابیں کیوں نازل کی گئیں، تو اس کا جواب ایک لائن میں آپ یہ دے سکتے ہیں، تاکہ بندوں کا حق دلایا جا سکے اور اللہ کے جو حقوق ہیں اس کی صحیح انداز میں ادائیگی ہو سکے۔ اسی لیے انبیاء اور رسول کو بھیجا گیا۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کو اور پھر بندوں میں سے ہر انسان کے سب سے قریبی بندہ، سب سے قریبی شخص کے حق کو بیان کیا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا اللہ نے اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس آیت پہ آپ غور کریں، اللہ نے پہلے اپنا حق بیان کیا کہ والدین کے ساتھ کی اللہ ہی کی صرف عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے بعد مخلوقات میں سے ماں باپ کا حق بیان فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا کتنی فضیلت کی بات ہے، اس کے لیے ایک مکمل جمعہ ہے، کبھی انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ بس چلتے چلتے ایک حدیث دیکھیں۔ آج ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری روزیوں میں برکت ہو جائے، بڑھوتری ہو جائے، ہم چاہتے ہیں ہماری نیکی کی زندگی بڑھ جائے، ہم چاہتے ہیں ہماری نشانیاں لوگوں میں پہنچ جائیں، ہم رہیں یا نہ رہیں لوگ ذکر خیر سے ہمارا تذکرہ کریں۔ یہ فضیلت، یہ چاہت اگر آپ کو ہے
تو آپ کو رشتہ داریاں نبھانی ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ. جسے یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں برکت دے دی جائے, بڑھا دی جائے روزی, اور اس کی زندگی کو طویل کر دی جائے, نیکی کے ساتھ, خیرات کے ساتھ, بھلائیوں کے ساتھ عمر دراز پائے, تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داریوں کو نبھائے. یہ تو حدیث ہے. اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے, سب سے قریبی رشتہ اگر کسی انسان کا ہو سکتا ہے تو ماں باپ سے ہو سکتا ہے. لیکن یہاں بھی تھوڑی سماج میں گڑبڑی ہے. آج ہماری نگاہوں میں سسرال سب سے قریبی رشتہ مانا جاتا ہے. ماں باپ سے بڑا وہ رشتہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے کہا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے, رشتہ داری کو ملانے کی کوشش کرے. احادیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جو رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہے اس کے ساتھ تو آپ کو اچھا کرنا ہی ہے. یہ ہم سب کرتے ہیں. جو آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا کرنا ہے. یہ اس حدیث پاک کے اندر حکم دیا گیا ہے. مطلب یہ ہوا کہ ہمارا اور آپ کا جو سب سے قریبی رشتہ ہے بیٹے اور ماں باپ کا, اگر ماں باپ آپ کے ساتھ برا بھی کر رہے ہیں تو آپ کو اچھا ہی کرنا ہے ماں باپ کے ساتھ, کیونکہ سب سے قریبی رشتہ وہ ہے. اور فائدہ اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ روزی میں بڑھوتری اور آپ کی زندگی, آپ کی عمر میں بڑھوتری. پچھلے خطبہ جمعہ میں نے یہ بتایا تھا کہ جب والدین یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو ہمیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے یا قرآن خوانی کرنی چاہیے؟ اور پورا خطبہ جمعہ اسی پر تھا, دعا ورسز قرآن خوانی. میں نے یہ ثابت کیا کہ دعا ماں باپ کے لیے, چاہے وہ زندہ ہوں یا وفات پا چکے ہوں, سب سے قیمتی تحفہ اور ہدیہ ہے جو بچے دے سکتے ہیں. قرآن خوانی کا ثبوت احادیث میں نہیں, سلف صالحین سے نہیں ہے. آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ ہم اپنے والدین جو وفات پا چکے ہیں ان کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں. شریعت میں کیا بتایا گیا ہے. جو ایک بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے ان کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ اگر بھلائی کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے. اس سلسلے میں سورہ نجم کی آیت نمبر 39 ہمارے لیے بطور قاعدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی. دنیا میں جو بھی بندہ عمل کرتا ہے اسے اپنے عمل کا بدلہ ملے گا, کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, اور ہر بندے کے لیے, ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی ہے. یہ قاعدہ ہے. اس قاعدے سے کیا پتہ چلا؟ نیکی جو ہم کریں گے وہ ہمارے کھاتے میں, جو گناہ ہم کریں گے وہ ہمارے رجسٹر میں. ہر بندے کا عمل اس کے ساتھ ہے جب تک وہ زندہ ہے, چلا گیا رجسٹر کلوز. یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے. لیکن کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں, کچھ استثناءات بھی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے. اس کو جاننے کے لیے ہمیں قرآن و حدیث پڑھنا پڑے گا, کیونکہ قرآن نے بتایا کہ انسان جو کیا ہے وہی پائے گا, دوسرا کوئی اس کی طرف سے کرے تو نہیں پائے گا. کیا پائے گا؟ جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اتنا ہی پائے گا, کیونکہ یہ ثواب کا معاملہ ہے, یہ کسی کو بھلائی اور نیکی پہنچانے کا معاملہ ہے. اس میں ہم اپنی رائے نہیں رکھ سکتے, ہمیں اللہ اس کے رسول کی تعلیم چاہیے. تو وہ تعلیم آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آئیے اس سلسلے میں سب سے پہلے صحیح مسلم کتاب الوصیہ حدیث نمبر 1631 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثہ. جب انسان انتقال کر جاتا ہے, اس کی موت ہو جاتی ہے, اعمال کے لکھنے کا سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے مگر 3 ایسے ذریعے جن کے ذریعے سے اسے نفع ملتا رہتا ہے.
صدقۃ جاریہ، صدقے جاریہ کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے، او علم ينتفع به، علم جو دوسروں کو سکھایا جس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد کی دعا کا فائدہ مرنے کے بعد ماں باپ کو ملتا رہتا ہے۔ یہ حدیث اس مسئلے کی بنیاد ہے، بیس ہے۔ اولاد کی دعا ماں باپ کے لیے یہ پچھلے جمعے میں ہو چکا۔ رہی بات دو چیزیں، صدقے جاریہ اور علم۔ قرآن و سنت کی پوری احادیث اور پورے نصوص کو چھاننے کے بعد ہمیں اور آپ کو 3 ذریعہ پتہ چلا جس کے ذریعے سے وفات شدہ والدین کو ہم نفع پہنچا سکتے ہیں۔ نمبر 1 دعا، دعا کے سلسلے میں بات ہو چکی ہے، جو سب سے بڑا اور سب سے قوی اور سب سے مضبوط ذریعہ ہے، جس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں، کوئی خرچہ نہیں، بس آپ کو اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے۔ دوسرا ذریعہ ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ ہے کیا؟ صدقہ ہم اور آپ جانتے ہیں، صدقہ جاریہ وہ صدقہ جس کا ثواب جاری رہے، آپ ہیں تب بھی، نہیں ہیں تب بھی، وفات ہو جائے تب بھی ثواب آپ کے کھاتے میں پہنچتا رہے، اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ اس کی پہلی مثال ہے جو اللہ کے نبی نے مان اس ٹکڑے کے بعد فرمایا، ولد صالح يدعو له، نیک اولاد اگر کوئی دنیا میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وہ نیک بیٹا نیک بیٹی اس کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ میں پہلا نمبر خود کی اولاد ہے، نیک ہے تو آپ کے کھاتے میں ثواب، اور اگر بری ہے اور آپ کی تربیت سے بری ہے تو آپ کے کھاتے میں گناہ بھی ملے گا۔ دونوں پہلو سامنے رکھیے۔ اس لیے بچوں کو پیدا کر دینا اور ان کی اسلامی تربیت نہ کرنا یہ آپ کے لیے وبال جان بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے ثواب کا صدقے کا ذریعہ بنے تو آپ کو اپنی اولاد کو صحیح تربیت کرنی ہوگی، اسے وہ ساری چیزیں سکھانی ہوگی جس سے وہ دین پہ چل سکے۔ اور یقین مانیے ایک نیک بیٹا جو بھی زندگی میں نیک کام کرے گا ماں باپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ وہ جو دعا کرے گا وہ تو ایک خاص ذریعہ جو بیٹا کر رہا ہے، لیکن وہ دعا کے علاوہ بھی جو نیک کام کرے گا اس کا بھی ثواب ماں باپ کو ملتا رہے گا، استاذ کو ملتا رہے گا جس نے بھی اسے تربیت دینے میں حصہ لیا ہے۔ صدقہ جاریہ کی قرآن و سنت کے نصوص سے 10 شکلیں سامنے آئی ہیں۔ نمبر 1 سنن ابن ماجہ مقدمہ کے اندر 242 نمبر پہ ایک حدیث ہے، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ یہ حدیث نقل کر رہے ہیں فضیلت بتانے کے لیے اس عالم کی جو لوگوں کو خیر کی باتیں سکھاتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اعمال میں سے، اس کی نیکیوں میں سے، اس کے وفات کے بعد جو اسے ملتا رہتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، علما علمہ ونشرہ، جس بندے نے اپنی زندگی میں کسی کو علم سکھایا اور اس علم کو دنیا میں پبلش بھی کیا، پھیلایا بھی، اس کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہتا ہے۔ علم کو، اور وہ بھی دین کے علم کو پھیلانے میں جو بھی حصے دار ہوگا وہ سب کے سب لوگ مرنے کے بعد بھی ثواب پاتے رہیں گے، ملتا رہے گا، چاہے وہ کوئی استاذ ہو، کوئی ٹیچر ہو، کسی کو دین کی بات بتلا رہا ہے، جب تک لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ جس نے کسی علم کو پھیلانے میں مدد کیا، چاہے وہ کتابوں کو چھپوانے سے لے کر عالموں کی تنخواہوں میں حصے داری دکھا کر، ثواب اس کو اللہ رب العالمین دیتا رہے گا جب تک لوگ اس میں عمل کرتے رہیں گے۔ ولدن صالحا ترکہ، اللہ کے نبی نے یہ صدقہ جاریہ کی فہرست بتائی جا رہی ہے، جس نے کوئی نیک اولاد چھوڑی ہے، وہ نیک اولاد جب تک عمل کرتا رہے گا، جب تک وہ دنیا میں زندگی میں طرح طرح کی نیکیاں کرتا رہے گا، ماں باپ کو ثواب ملتا رہے گا، اس کا فائدہ ماں باپ کو ملتا رہے گا۔ او مصحفا ورثہ، ماں باپ نے، جس نے اپنی زندگی میں قرآن کریم خرید کر لوگوں میں بانٹ دیا، اسلامی کتابوں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا،
جب تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے، فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کا بھی ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ او مسجدن بناہ، جس نے اپنی زندگی میں کوئی مسجد بنوا دی، عبادت کی جگہ بنوا دی، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس بندے کو ملتا رہے گا۔ جب تک وہ مسجد قائم و دائم رہے گی، جب تک اس میں عبادات کی جاتی رہیں گی، تب تک مرنے کے بعد والے شخص کو ثواب ملتا رہے گا۔ جس نے مسجد کے لیے کوئی زمین خرید کر وقف کر دی، جب تک اس دھرتی پہ مسجد رہے گی، اللہ رب العالمین مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب دیتا رہے گا۔ او بیتن لابن السبیل بناہ، یا جس نے سرائے بنائے، مسافروں کے لیے ٹھہرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے جگہ بنا دی، کوئی کمرہ بنا دیا، کوئی ٹھہرنے کی جگہ بنا دی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس بندے کو پہنچتا رہتا ہے۔ او نہرن اجراہ، یا پھر جس بندے نے اپنی زندگی میں کوئی نہر بنا دیا، کوئی نہر کھدوا دی، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، جب تک وہ نہر، جب تک وہ پانی حاصل کرنے کی چیز باقی رہے گی، لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ او صدقتن اخرجہ من مالہ فی صحتہ وحیاتہ، یا اس نے اپنی زندگی میں اپنے صحت مندی کے وقت میں کوئی صدقہ اپنے مال میں سے نکالا تھا، کسی کو دیا تھا، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، گرچہ وہ دنیا سے چلا جائے، لیکن اس کا یہ عمل، یہ ثواب اس کے کھاتے میں پہنچتا رہے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے کچھ شکلیں بتائیں، یہی سب صدقہ جاریہ ہے۔ اس میں 7 چیزیں بتائی گئیں۔ نمبر 1 علم سکھانا اور اس کو نشر کرنا۔ نمبر 2 نیک اولاد چھوڑ کے جانا۔ نمبر 3 قرآن کریم کے نسخے، دینی کتابوں کو بانٹنا، لوگوں میں تقسیم کرنا۔ نمبر 4 مسجدیں بنانا۔ نمبر 5 مسافروں کے لیے سرائے خانے بنوا دینا، ان کے آرام کی جگہ بنوا دینا۔ نمبر 6 نہریں جاری کروا دینا۔ نمبر 7 اپنی زندگی میں اپنے مال سے، اپنی صحت مندی کے وقت میں صدقہ کر جانا۔ اور دیگر روایات سے 3 چیزیں اور پتہ چلتی ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی وہ سنت جو سماج میں ناپید ہو چکی ہے، سنت ہے نبی کی، لیکن لوگ اس پہ عمل کرنا بھول گئے، نہیں کر رہے ہیں، اس سنت کو زندہ کرنا بھی اتنا بڑا ثواب ہے کہ آپ نے وہ سنت سماج میں زندہ کر دی، جب تک لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 9 جہاد میں وفات پا جانا، پوری زندگی ثواب ملتا رہتا، وفات کے بعد ملتا رہتا ہے۔ نمبر 10 پودے لگانا، پیڑ لگانا، کھیتی کرنا۔ یہ جو کھیتی کرتا ہے انسان، چاہے پھل کی ہو یا کوئی درخت لگا دیا، جب تک وہ درخت رہے گا، لوگوں کو فائدہ دیتا رہے گا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ تمام نصوص کو سامنے رکھ کر یہ 10 چیزیں، 10 شکلیں پتہ چلی صدقہ جاریہ کی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا او صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جس کا ثواب جاری رہے، ہمیشہ جاری رہے، وہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو بھی کام آپ کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں کریں۔ آپ کو ایک مثال میں بتاؤں، صحیح بخاری میں کتاب الوصایا 2756 غالباً حدیث کا نمبر ہے۔ سعد بن عبادہ ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں گئے تھے، جس جنگ کا نام ہے دومۃ الجندل۔ صحابی اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، ادھر مدینے میں ماں کی وفات ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی کے ساتھ سعد بن عبادہ مدینہ واپس آتے ہیں، پتہ چلا کہ والدہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ سعد بن عبادہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان امی توفیت، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میری والدہ کی وفات ہو گئی ہے، اینفعها شیء ان تصدقت به عنها، کیا میں اپنی ماں کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو ان کو نفع ملے گا، فائدہ پہنچے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نعم، ہاں تم اپنی ماں کی طرف سے اگر صدقہ کرو گے تو ان کو فائدہ پہنچے گا، نفع ملے گا۔ سعد بن عبادہ اپنے قوم کے اپنے سردار تھے، خزرج کے لیڈر تھے، اللہ رب العالمین نے نواز رکھا تھا،
فرمایا اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا فلاں باغ، پورے باغ کے تمام پیڑ کو، تمام درختوں کو اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں اپنی ماں کے لیے۔ کہا اللہ کے نبی آپ گواہ بن جائیے، میرا ایک باغ ہے، پھلوں سے لدا ہوا باغ ہے، صدقہ کرتا ہوں اپنی ماں کی طرف سے۔ یہ ایک مثال ہے صحابی کی۔ پتہ چلا اپنے والدین کے لیے جو وفات پا چکے ہیں، اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو یہ کام کر سکتے ہو، اسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں، یہ شریعت سے ثابت ہے۔ اب اگر کوئی شخص انہی چیزوں کو سامنے رکھے پھر اس کے بعد وہ دلیل بنانے لگے کہ جب یہ ثابت ہے تو آپ نے قرآن خوانی سے منع کیوں کیا؟ ثواب تو پہنچ رہا اس کو، تو اسے سمجھایا جائے گا کہ ہم زندہ ہیں، ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہوا، زکوٰۃ میرے اوپر فرض ہو گیا، مان لیجئے میں زکوٰۃ اپنے ہاتھ سے نکالوں، عبادت ہے زکوٰۃ نکالنا، اپنے ہاتھ سے نکال دوں ٹھیک ہے، لیکن اگر میں اپنے ہاتھ سے نہ نکالوں، کسی اور کو کہہ دوں میری طرف سے میرا زکوٰۃ نکال دینا، میرا مال ہے، میں اپنے ہاتھ سے نہیں نکال رہا ہوں، کسی اور کو سونپ دے رہا ہوں کہ میرے مال میں سے زکوٰۃ نکال دینا، یہ زکوٰۃ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ صحیح ہے، اس لیے کیونکہ مال میں نیابت چلتی ہے، مالی عبادت میں نیابت چلتی ہے، یہ زکوٰۃ کی عبادت ہے۔ آدمی اپنی طرف سے اپنے ہاتھ سے نہ نکال کر کسی کو نائب بنا دے کہ میری طرف سے زکوٰۃ میرے مال سے نکال دینا، تو وہ جائز ہوتا ہے۔ لیکن ذرا بتاؤ، میرے اوپر نماز بھی فرض ہے، میں کسی سے کہوں کہ مجھے فرصت نہیں ہے تو میری طرف سے نماز پڑھ لینا، جائز ہوگا؟ بالکل نہیں جائز ہوگا، کیونکہ نماز یہ وہ عبادت ہے جس میں نیابت ثابت نہیں ہے کہ کوئی دوسرا تیسرے کی طرف سے کر لے تو صحیح ہو جائے گا، لیکن مال میں ثابت ہے، اسی لیے ہم منع کرتے ہیں۔ قرآن جو پڑھا جاتا ہے وہ نماز کے مماثل ایک عبادت ہے، قرأت ہے، تلاوت ہے، وہ آپ پڑھتے ہو، پھر آپ کیسے اس کو کہتے ہو کہ میں ان کی طرف سے پڑھ رہا ہوں؟ اس کا ثبوت بھی نہیں ہے، یہ عقل میں بھی بات نہیں آتی ہے۔ اس لیے یہ صدقات والی فہرست کو سامنے رکھ کر کوئی قرآن خوانی کو صحیح کرنے کی بالکل بھی گستاخی نہ کرے، یہ نصوص کے ساتھ کھلواڑ ہو جائے گا۔ تیسری شکل ماں باپ کو فائدہ پہنچانے کی جو ہے وہ ہے نیابت۔ فرض روزے، خاص طور سے کفارے والے روزے، صحیح مسلم کتاب الصیام میں 1148 نمبر روایت پہ موجود ہے۔ ایک عورت آتی ہے قبیلے جوہینہ کی، اللہ کے نبی سے کہتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو ایک لونڈی گفٹ کیا تھا، ہدیہ کیا تھا جب وہ زندہ تھی، اب ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لونڈی اب تمہیں واپس مل گئی، کیونکہ ماں کا انتقال ہو گیا، اب وہ مال وراثت میں آ گئی، وہ لونڈی اب وہ واپس اسی کی اولاد پہ آ جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا ثواب تمہیں مل گیا، لیکن وہ لونڈی واپس تمہیں مل گئی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہاں ایک اہم بات ہم جان لیں، اس زمانے کی عورتیں بھی اپنے ماں باپ کو ہدیہ و گفٹ دیا کرتی تھی۔ آج کے مرد کمانے والے اپنے ماں باپ کو کبھی بھول کے بھی کوئی ہدیہ گفٹ نہیں دیتے، بیویوں کو گفٹ دی جا رہی ہے، ناجائز تعلق جن عورتوں سے رکھا جا رہا ہے، مہنگے مہنگے گفٹ دیے جا رہے ہیں، دوستوں کو دیے جا رہے ہیں، لیکن اپنے ہی گھر میں، اپنی ہی چہار دیواری میں، اپنی ہی چھت کے نیچے رہنے والے ماں باپ کا دل جیتنے کے لیے جو طریقہ ہے آپ اور ہم بھول جاتے ہیں۔ ماں باپ کو بھی ہدیہ دینا چاہیے، ماں باپ کو بھی گفٹ دینا چاہیے، اور یہی وہ طریقے ہیں جس سے آپ ماں باپ کا دل جیت سکتے ہو۔ اور ماں باپ کا دل جیتنا اتنا بڑا کام ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس خوش دل سے جو دعا نکلے گی آپ کی زندگی کی کایا پلٹ دے گی۔ یہ خوش کرنے کے طریقے ہیں۔ کہا کہ میں نے اپنی ماں کو دیا تھا، اب انتقال ہو گیا، آپ نے فرمایا واپس تمہارے پاس آ گئی۔ اس لیے عورت نے پوچھا تھا، کیونکہ کسی کو ہدیہ دے کر واپس لینا بہت بڑا جرم ہے، ہدیہ دے کر واپس نہیں لیا جا سکتا۔ ایک روایت میں آتا ہے العائد فی ہبتہ کالکلب یعود فی قیئہ، جو ہدیہ دے کر واپس لے وہ ایسے ہے جیسے کتا قے کر کے واپس اپنے قے کو کھا جائے، اتنی گندی مثال دی گئی ہے۔
صرف ایک ہی شخص ہے جو ہدیہ دے کر واپس لے سکتا ہے، وہ ہے باپ۔ باپ اگر اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو ہدیہ دے رہا ہے، باقی کو نہیں دے رہا ہے، تو گویا کہ اس نے غلط کیا، انصاف نہیں کیا۔ تو ایسے بندے کو اجازت ہے، نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ وہ اپنے بچے سے جس کو دیا تھا واپس ہدیہ لے سکتا ہے، ورنہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ کسی کو ہدیہ دے تو ہدیہ واپس بھی لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہدیہ کا پرپس کیا ہو؟ تہادو تحاببتم، ہدیہ دو آپس میں ایک دوسرے کو، اس سے محبت بڑھتی ہے، اس کا یہ پرپس ہوتا ہے۔ بہرحال بات وہاں نکلی، عورت نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا انتقال ہو گیا اور میری ماں کے اوپر 1 مہینے کا روزہ فرض ہے، ایک روایت میں 2 مہینے کا، کیا میں اپنی ماں کی طرف سے روزہ رکھوں تو فائدہ ماں کو ملے گا؟ فرض ہے ماں کے اوپر اور ماں چلی گئی، وہ فرض ادا نہیں کر پائی ہے۔ فرض کیسے ہوا مردے کے اوپر؟ جیسے ایک مثال میں دے رہا ہوں، کوئی عورت ہے یا کوئی مرد ہے، اس نے کوئی منت مانی، نظر مانا کہ میرا فلاں کام ہو جائے میں 10 دن کا روزہ رکھوں گا، کام ہو گیا اور اس کی وفات ہو گئی، وہ روزہ نہیں رکھ پایا۔ یہ جو 10 دن کا روزہ اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا تھا، اس کو نظر کا روزہ کہتے ہیں، اس کو منت کا روزہ کہتے ہیں، یہ فرض ہے۔ اب اگر اس کی وفات ہو جائے تو اس کی اولاد، اس کے ولی، اس کے قریبی لوگ وہ روزہ رکھیں گے، باہری اجنبی آدمی نہیں، اس کے قریبی، اس کی خاص طور سے اولاد وہ روزہ پورا کرے گی اپنے وفات شدہ والدین کی طرف سے، کیونکہ اس نے اپنے اوپر زبردستی واجب کر لیا تھا۔ تو کہا اللہ کے نبی ہماری ماں کے اوپر 1 مہینے کا روزہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی ماں کی طرف سے رکھو، سومی عنہا، اس کی طرف سے وہ روزہ رکھ لو۔ اور آپ نے سمجھایا بھی، فرمایا ارائیتی لو کان امکی دین اکنت تقتضینہ، کیا اگر تمہاری ماں کے اوپر قرض ہوتا تو کیا تم وہ قرض دیتی کہ نہیں دیتی؟ انہوں نے کہا دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحق اللہ فاللہ احق بالقضاء، تو اللہ رب العالمین کا یہ قرض ہے جس کو تمہیں ضرور ادا کرنا چاہیے۔ پتہ یہ چلا یہ وہ پہلی عبادت ہے جو مرنے کے بعد اس کی اولاد اپنے ماں باپ کی طرف سے کر سکتی ہے، وہ ہے ان کے اوپر جو فرض روزے تھے اور وہ اپنی زندگی میں نہیں پورا کر پائے، چلے گئے، تو آپ وہ فرض روزہ پورا کیجئے، اس کا ثبوت ملتا ہے۔ یہیں پر ایک بات اور بولتا ہوں، قضائے عمری جو نماز ہے، نماز اس کا بھی سسٹم مارکیٹ میں چلتا ہے۔ ماں باپ چلے گئے، نماز نہیں پڑھتے تھے، یا 60 سال کی عمر پائی تو لاسٹ میں 10 سال پڑھا، باقی 50 سال نہیں پڑھا تھا۔ تو بعض اولاد ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ ان کی طرف سے قضاء عمری بھرواتی ہیں، نماز کی قضا، اور وہ بھی پورے عمر کی۔ میرے بھائی اس کا ثبوت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے۔ جس کا ثبوت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھا۔ دوسری عبادت جو آپ مردہ کی طرف سے کر سکتے ہو وہ ہے حج۔ صحیح بخاری کتاب و جزائے السید حدیث نمبر 1852، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے، ایک روایت میں ایک مرد آتا ہے، اور اس نے کہا ہے اللہ کے نبی ان امی نذرت ان تحج فلم تحج حتی ماتت، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میری ماں نے اپنی زندگی میں نذر مانا تھا کہ حج کرے گی، حج نہیں کر پائی، وفات پا گئی ہیں، تو حج تو ان کے اوپر فرض ہو گئے نا، کیونکہ انہوں نے نذر مانا تھا، نذر مان لیا کہ میرا یہ کام ہو جائے میں حج پہ جاؤں گی، اور کام ہو گیا، وفات پا گئی، حج جانے کی توفیق نہیں ہوئی، تو وہ ایک فرض جو ان کے اوپر تھا وہ پورا کیے بغیر دنیا سے چلی گئی۔ تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افا احج عنہا، کیا میں اپنی ماں کی طرف سے وہ حج کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم اپنی ماں کی طرف سے وہ حج پورا کرو۔ یہاں بھی اللہ کے نبی نے وہی مثال دی قرض والی، فرمایا اگر تمہاری ماں کے اوپر قرض ہوتا تو کیا تم اس کو پورا کرتی؟ کہا ہاں پورا کرتے۔ تو کہا اللہ رب العالمین کا یہ قرض ہے کہ کوئی آدمی اپنے اوپر کوئی فرض لے کے چلا جائے تو وہ اولاد اس کی پورا کرے گی۔ یہ دو عبادتیں ہیں، ایک روزہ جو اس کے اوپر فرض تھا اور وہ نہیں پورا کر پایا، اور دوسرا حج جو اس کے اوپر واجب ہو گیا تھا اور وہ پورا نہیں کر پایا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت ثابت نہیں ہے کہ کسی مردے کی طرف سے کی جائے،
کہ کوئی دوسرا کرے. اس کو بھی لوگ دلیل میں پیش کر کے اور کہتے ہیں جب یہ ثابت ہے تو بھائی قرآن پڑھنے میں آپ کو پیٹ میں کیوں مروڑ ہو رہی ہے؟ قرآن خوانی میں یہ بھی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ انسان کی وفات ہو گئی، اب وہ چلا گیا، قرآن نے کہہ دیا کہ جس نے جو کیا اس کو وہی ملے گا. قرآن کا فارمولہ ہمارے سامنے ہے. اب نبی کی زندگی میں، نبی کی حدیث سے، صحابہ کے عمل سے جو ثابت ہے ہم اتنا ہی کریں گے، اس کے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے. یہاں ہم اپنا دماغ نہیں لگائیں گے. یہ عبادت کا معاملہ ہے، یہ ثواب کا معاملہ ہے، اس لیے اپنی منمانی یہاں ہم نہیں کریں گے. بس اتنی سی بات ہے. اب لوگوں نے کیا ہے، اسی کو سامنے رکھا اور پھر یہ فرنٹ پہ رکھنے کے بعد اس کے پیچھے وہ تمام چیزیں لانے کی کوشش کی ہیں جو غیر مسلموں کے مرنے کے بعد ہوتی ہیں. وہاں کھانا، وہاں تیجا، تو وہاں یہ 10ویں دن 16ویں دن یہ وہ ساری چیزیں اسی کی آڑ میں لانے کی کوشش کی گئی ہے. جبکہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ عبادت کا مسئلہ ہے، ثواب کا مسئلہ ہے. یہاں اپنی رائے، اپنا دماغ چلانے سے بہتر کیا ہے؟ صاف ستھرا طریقہ یہ ہے کہ جو ثابت ہے وہ کرو، جو ثابت نہیں ہے اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ کیا یہ کم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو موقع دیا کہ اپنے ماں باپ کے لیے ہم دعا کریں؟ کیا یہ کم ہے کہ ان کے لیے ہم صدقہ کر سکیں؟ کیا یہ کم ہے کہ ان کے اوپر اگر حج فرض تھا تو ہم حج ادا کر لے جائیں؟ اس کے علاوہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ صدقے کا دروازہ تو کھلا ہے. آپ کا دل بہت بڑا ہے، ماں باپ کے لیے بڑے وفادار ہیں. کوئی مسجد بنوا ڈالو، مسجد کے لیے زمین خرید کے دے ڈالو، کہیں علم کا کام ہو رہا ہے وہاں مدد کر ڈالو. جو ثابت ہے اس میں آپ محنت کرو، جو ثابت نہیں ہے اس میں بلا وجہ گھسنے کی کوشش نہ کرو. یہ ہو گئی 2 باتیں اور عرض کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. نمبر 1، والدین کے جانے کے بعد ہر اولاد کو یہ جانکاری لینی چاہیے کہ میرے ماں باپ کے اوپر کوئی قرض تھا کہ نہیں تھا. اگر قرض تھا تو بعض علماء نے لکھا دفن کرنے سے پہلے ہی وہ قرض ادا کر دیا جائے. اتنا بھی لیٹ نہ کیا جائے کہ دفن کر کے آؤں گا، پھر پوچھوں گا، پھر پتہ لگاؤں گا، پھر اس کے بعد ادا کروں گا. اتنی جلدی کرنی چاہیے. اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، ترمذی کتاب الوصایا 1078، صحیح حدیث. اللہ کے رسول فرماتے ہیں نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ. ایک مومن کی جان، روح قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے جب تک کہ ادا نہ کر دیا جائے. آپ چاہتے ہو کہ اپنے ماں باپ کی روحوں کو معلق کر دیا جائے؟ اس کے ساتھ جو اسے مقام ملنے والا ہے، مرتبہ ملنے والا، وہ نہ ملے. اس لیے کوئی بھی بیٹی ہو یا بیٹا ہو، باپ کی جائیداد میں حصہ بٹوارا کرنے سے پہلے آپ باپ نے کس سے قرضہ لیا تھا وہ ادا کر دو، ورنہ وہ تو چلا گیا. اس کا مال آپ استعمال کر لو گے، اپنے پاس رکھ لو گے، آپ اپنی دنیا بناؤ گے. اس بیچارے کی کیا غلطی ہے جو چھوڑ کے گیا ہے، آپ کے لیے قرض لے کے گیا ہے اور وہ وہاں جا کے وہ بھگت رہا ہے. اس کی روح معلق ہے، اس کا نفس معلق ہے. تو پہلی چیز یہ کہ قرض ضرور ادا کر دیا جائے. اگر قرض اس نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنی اولاد کے لیے لیا ہے تو اس کی اولاد ہی ادا کرے گی. لیکن اگر کسی نے قرض دین کے خاطر لیا تھا، جیسے کوئی ادارہ بنوا رہا ہے، کوئی مسجد بنوا رہا ہے، کوئی مدرسہ بنوا رہا ہے، کوئی پبلک کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی اچھا کام کر رہا ہے، اس کے لیے اس نے پبلک سے کسی سے قرض لیا تھا، تو ایسے آدمی کی قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کا، صدقہ کا پیسہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ادا کر دیا جائے، لیکن اس کو بھی چھوڑا نہ جائے، ادا کر دیا جائے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جس کے بھی ماں باپ دنیا سے گئے ہوں گے، ہر بیٹے کو یہ پتا ہوگا میرے باپ کا دوست کون تھا، اور حقیقی معنوں میں دینی دوست کون تھا، جو دین کی وجہ سے میرے باپ سے اٹیچمنٹ اس کا تھا، جڑا ہوا تھا. اسلام کی تعلیم بڑی پیاری ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک بیٹے کی باپ سے وفاداریوں میں سب سے بڑی وفاداری یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے دوستوں سے بھی وفاداری کرے. یہ ہمارے سماج سے ختم ہوتا جا رہا ہے. لوگ اپنے باپ کے دوستوں کو دشمن بنانے میں تلے ہوئے ہیں. اگر آپ کے باپ کا دوست صحیح آدمی تھا، کوئی کرپٹ نہیں تھا، تو آپ وہ دوستی برقرار رکھیے.
گاہے بگاہے اس آدمی کے پاس جایا کیجئے، اس کی زیارت کیجئے، آپ کا باپ جو اس کے ساتھ کرتا تھا وہ کرنے کی کوشش کیجئے، بشرط کہ وہ تعلق، وہ دوستی جائز حد میں تھی۔ اس پہ ایک مثال ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمر ابن خطاب کے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ میں ایک تابعی تھے عبداللہ ابن دینار۔ یہ لوگ مکہ کی طرف جا رہے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سواری تھی، گدھے کی سواری، کبھی کبھار اس پہ بیٹھتے تھے اور ایک پگڑی وہ پہنا کرتے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ ابن دینار فرماتے ہیں کہ میں ساتھ میں ہوں، عمر کا بیٹا عبداللہ میرے ساتھ میں، گدھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سواری پہ چل رہے ہیں اور سر پہ امامہ بندھا ہوا ہے۔ ایک دیہاتی شخص نظر آ گیا۔ عبداللہ ابن عمر نے پوچھا، انت فلان ابن فلان؟ کبھی اپنے باپ سے ملتے ہوئے اس آدمی کو دیکھا تھا انہوں نے۔ فرمایا کیا تم فلاں ابن فلاں ہو؟ وہ دیہاتی کہنے لگا ہاں میں وہی ہوں۔ عبداللہ ابن دینار کا بیان ہے کہ عبداللہ ابن عمر ابن خطاب کا یہ بیٹا جلیل القدر صحابی، وہ اپنی سواری سے نیچے اترتے ہیں اور اس بندے کو اپنی سواری پر بٹھا دیتے ہیں، اپنے سر سے اپنی پگڑی اتارتے ہیں اور اس دیہاتی شخص کے سر پہ اپنی پگڑی رکھ دیتے ہیں۔ سوال کرنے والوں نے پوچھا، اصلحک اللہ، غفر اللہ لک، اے ابن عمر اللہ آپ کی اصلاح فرمائے، اللہ آپ کو معاف کرے، یہ تو دیہاتی شخص ہے۔ ان ہؤلاء یرضون بالیسیر، یہ لوگ تو معمولی سی چیزوں سے خوش ہو جاتے ہیں، آپ کو اپنی سواری اور اپنی پگڑی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ دیکھیے کیا کہا دیہاتی شخص ہے، یہ شہر کی چکا چوند سے واقف نہیں، یہ دنیا کی ترقی سے واقف نہیں، اسے تو تھوڑا سا مل جائے یہ خوش ہو جاتا ہے، ان کی طبیعت ایسی ہے، کچھ دے دیتے خوش ہو جاتا۔ آپ کو اتنا بڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے اپنی پگڑی اتار کے اسے پہنا دی، آپ نے اپنی سواری پہ اسے بٹھا دیا۔ ابن عمر کا جواب سنو، کہا ان ابا ھذا کان عدا لعمر بن الخطاب، اس کا باپ عمر ابن خطاب کا دوست تھا جو کہ میرا باپ تھا، اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، اور میں نے اپنے کانوں سے میرے نبی سے سنا ہے، ان ابر البر صلۃ الولد اہل عد ابیہ، کہ باپ کے ساتھ وفاداریوں میں سے بڑی وفاداری یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ تعلق بنا کے رکھے، یہ میں نے اس لیے کیا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں سبق ملا کہ اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ تعلق بنا کے رکھنا ہے۔ لیکن پہلے ہی میں نے کہا، ہو سکتا ہے کسی کا باپ شراب پیتا رہا ہو تو شرابیوں سے اس کی دوستی رہی ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بھی اس کے ساتھ جا کے بیٹھنے لگو۔ میں نے پہلے کہا بشرط کہ وہ دوستی صحیح بنیاد پر قائم رہی ہو تو آپ وہ دوستی کو قائم و دائم رکھیں۔ اللہ کی قسم میں خود اتنی چھوٹی سی زندگی میں یہ تجربہ کر چکا ہوں، کئی لوگوں کو یہ سننے میں آیا ہے کہ بھائی ان کے والد تھے تو ہمارا آنا جانا تھا، اٹھتے بیٹھتے تھے، اچھے تھے، اب یہ نئی جنریشن کی جو اولاد ہے یہ ہم لوگوں کو ریسپیکٹ نہیں دیتی، یہ ہمیں عزت نہیں دیتی۔ ان کے والد تھے، آئے تو بستر سے اٹھ جاتے، کرسی پہ بٹھاتے، چائے پلاتے، آج یہ ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کام کیا ہے؟ کوئی کام نہیں، تو جاؤ۔ تو یہ شکایات آتی ہیں، یہ حسن اخلاق، یہ کیریکٹر، یہ اپنوں سے جو لگاؤ رکھتا ہے ان کے ساتھ بھی اپنائیت کا ماحول رکھیں، یہ ہم اور آپ کو کرنا چاہیے۔ میں نے پچھلے جمعہ اور اس جمعے میں ملا کر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ فوت شدہ والدین جو وفات پا چکے ہیں ہمارے ماں باپ، ان کے لیے ہم کرنا چاہیں تو کیا کریں۔ دونوں خطبے آپ سنیں غور سے، اللہ رب العالمین گواہ ہے، میں نے قرآن و سنت میں جو چیزیں پائی ہیں وہ آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، میں نے کوئی خرافات و بدعات آپ تک پہنچانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ آپ سنیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدلے گی اور بہت سارے خرافات سے آپ بچ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بدعات سے، خرافات سے بچائے۔